السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ اعراف کی ابتدائی آیات ہیں انشاءاللہ۔ سورہ انعام الحمدللہ مکمل ہوئی ہے، سورہ اعراف انشاءاللہ شروع کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ عمل کی اور ان باتوں کو اپنی زندگی میں لانے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق نصیب فرمائے۔ جو مضامین بیان کیے گئے ہیں اس کو پڑھنے کا، سننے کا اور سمجھنے کا مقصد ہی یہی ہے کہ اس کو اپنی زندگی میں لانا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم صاد، کتاب انزل الیک فلا یکن فی صدرک حرج منہ لتنذر به وذکری للمؤمنین۔ اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونه اولیاء قلیلا ما تذکرون۔ وَكَمْ مِنْ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا فَجَاءَهَا بَأْسُنَا بَيَاتًا وَهُمْ قَائِلُونَ فَمَا كَانَ دَعْوَاهُمْ إِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا إِلَّا أَنْ قَالُوا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ فَلَنَقُصَّنَّ عَلَيْهِمْ بِعِلْمٍ وَمَا كُنَّا غَائِبِينَ وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ بِمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَظْلِمُونَ وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ یہ سورہ اعراف، اعراف جو ہے قرآن پاک کی زبان میں ایک جگہ کا نام ہے جو حشر کے میدان میں وہ جگہ ہوگی۔ اعراف کہتے ہیں اونچی دیوار، اونچی جگہ کو اعراف کہتے ہیں۔ وہاں پر اللہ تبارک و تعالی ایسے لوگوں کو جمع کریں گے جن کی نیکیاں اور برائیاں برابر برابر ہوں گی، اور وہاں وہ بیٹھ کر ایک طرف جنت کو بھی دیکھ رہے ہیں اور ایک طرف جہنم کو بھی دیکھ رہے ہیں۔ سورہ حدید میں اس کا اور تذکرہ فرمایا، فَضُرِبَ بَيْنَهُمْ بِسُورٍ لَهُ بَابٌ، ایک دیوار حائل کر دی جائے گی، سور کہتے ہیں دیوار کو، بَاطِنُهُ فِيهِ الرَّحْمَةُ وَظَاهِرُهُ مِنْ قِبَلِهِ الْعَذَابُ، ایک طرف اللہ کی رحمت یعنی ایمان والے، اور ایک طرف اللہ کا عذاب یعنی نافرمان۔ اس دیوار پر کچھ لوگوں کو اللہ تعالیٰ جمع کریں گے، یہ وہ لوگ ہوں گے جن کے اعمال برابر برابر ہوں گے ایک روایت کے مطابق، اور وہاں وہ بیٹھ کر جو ہے دو طرف بھی دیکھیں گے، بلکہ آگے انشاءاللہ اگلے 3-4 رکوع کے بعد ان کی بات چیت اللہ تعالیٰ نے جو قیامت کے دن ہوگی اس کو بھی بیان فرمایا۔ وہ لوگ جنتیوں سے پوچھیں گے کیا حال ہے، وہاں سے جواب آئے گا۔ وہ لوگ جہنمیوں سے پوچھیں گے، وَنَادَى أَصْحَابُ النَّارِ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَنْ قَدْ وَجَدْنَا مَا وَعَدَنَا رَبُّنَا حَقًّا فَهَلْ وَجَدْتُمْ مَا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًّا۔ ایسی بات چیت اللہ تعالیٰ یقین دلانے کے لیے یہ چیز ہونے والی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس نسبت پر اس سورت کا نام سورۃ الاعراف ہے۔ گزشتہ جو سورت تھی وہ سورہ انعام تھی، جس میں زیادہ تر مضمون توحید پر تھا کہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، اور اس سورت میں زیادہ مضمون آخرت ہے اور رسالت ہے۔ اس کے ضمن میں توحید کا بھی تذکرہ ہے، اور یہ قرآن پاک کی جو 7 بڑی سورتیں ہیں اس میں ایک سورت ہے۔ حدیث پاک میں تقسیم، قرآن پاک کی تقسیم کی گئی، 7 طوال، پہلی بڑی 7 سورتوں کو کہتے ہیں 7 طوال، سورہ فاتحہ چھوڑ کر سورہ بقرہ، سورہ آل عمران، سورہ نساء، سورہ مائدہ، یعنی سورہ انعام اور سورہ
आराफ और सूरह अनफाल और सूरह तौबा। अब हजरात मुहद्दिसीन इस पर बहस करते हैं कि अनफाल और तौबा एक ही है। तो ये 7 जो है ना सबए तिवाल हैं। उसके बाद दूसरे नंबर पर आएंगे सूरह नहल तक, वह है मसानी, उसको कहते हैं मसानी, हदीस में फरमाया। और फिर सूरह नहल से लेकर सूरह हुजुरात तक मीन कहते हैं। मीन के माने हैं 100 के करीब आसपास आयतों वाली सूरतें। हदीसों में अगर आप पढ़ते होंगे, देखे होंगे, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फजर की नमाज में मीन वाली सूरतें पढ़ी, तो हमें समझना है कि वो। और फिर सूरह हुजुरात से लेकर सूरह नास तक उसको कहते हैं मुफस्सलात। मुफस्सलात के माने हैं अलग अलग करने वाला। क्या मतलब? सूरह हुजुरात से लेकर आखिर तक ज्यादा फसल, यानी बार बार बिस्मिल्लाह आ रहा है। आप देखें हर 2-3 पेज के बाद जो है ना सूरत खत्म हो रही है। और फिर 29 पारे में आ जाए तो हर 2 पेज पे एक सूरत, और 30वें पारे में आए तो एक एक पेज में 2-2, 3 सूरतें। तो फसल ज्यादा हो रहा है, तो उसको कहते हैं मुफस्सलात। और फिर मुफस्सलात की भी 3 किस्में हैं, तिवाल मुफस्सल, औसात मुफस्सल, क़िसार मुफस्सल। बहरकैफ ये बात, ये सूरह आराफ है, ये तिवाल में से है, बड़ी सूरतों में से है। मक्के मुकर्रमा में नाजिल हुई, हिजरत से पहले हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस सूरत के जरिए से बहुत बड़ी तसल्ली दी गई। तो और एक रिवायत याद आई नसई शरीफ की, हजरत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती है, एक मरतबा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मगरिब की नमाज में सूरह आराफ पढ़ी। हमारे पास कोई कितना भी तेज तल्हा बैठे हैं, तल्हा को बोलो भाई मगरिब में जो है पढ़ाओ, तो वो चाहे 9 बजा देंगे। 9 से पहले मगरिब खत्म नहीं होगी, है ना। कोई भी आके पढ़ाओ हाफिज साहब, तो भाई कि मगरिब की नमाज में सूरह आराफ कैसे पढ़ेंगे? हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मगरिब की नमाज में सूरह आराफ पढ़ी। इसी से अहनाफ ये मसला निकालते हैं, एक है मगरिब की नमाज का वक्त अफजल, वो बहुत मुख्तसर होता है, और एक है मगरिब की नमाज का असल वक्त। कहीं आप जो है जॉब से निकले, ट्रैफिक जाम है, आमतौर पे एक जहन में बात होती है मगरिब का वक्त जस्ट 10 मिनट्स है। ऐसा नहीं है। अगर आप 20 मिनट हो जाए, आधा घंटा हो जाए, 45 मिनट्स भी हो जाए, कज़ा नहीं होती नमाज। हाँ, बिला वजह नमाज को, मगरिब को जो है ना ताखीर करना, ये अफजल नहीं है। अफजल जो है जैसे ही अज़ां का वक्त हो फौरन क्या करना है? मगरिब की नमाज पढ़ना है। तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो नमाज में ये सूरत पढ़ी, कैसे पढ़ी आपने? इसके बारे में 2 बातें हैं। एक तो यह है कि आपकी जो तिलावत नमाज में होती थी वो हदर में होती थी। कुरान पाक पढ़ने के कई तरीके हैं। एक तरीका मिस्री लहजा भी है। अब मिस्र के कुर्रा पढ़ते हैं, कारी अब्दुल बासित साहब, अगर ऐसा पढ़े तो फजर हो जाएगी, है ना। हदर है कि जैसे रवानी के साथ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्सर नमाज में कुरान पाक हदर से पढ़ते थे, रवानी के साथ पढ़ते थे। दूसरी चीज है कि इसको मौजिजा बताया। मुहद्दिसीन ने इसको क्या फरमाया? एक मौजिजा है। मौजिजा इस एतबार से मुख्तसर वक्त में पूरी सूरह आराफ मगरिब में पढ़ लिया आपने, ये एक मौजिजा है। हम जो है सहाबा के बारे में भी इस तरह सुनते हैं कि हजरत उस्मान रजी अल्लाह तआला अन्हु ने 1 रकात में पूरा कुरान पढ़ लिया। हजरत तमीम दारी रजी अल्लाह तआला अन्हु ने 1 रकात में पूरा कुरान पढ़ लिया। सुनते ना, हम सोचते कैसे पढ़ते होंगे ये लोग। ये उनकी करामतें हैं, क्योंकि नबी के अलावा कोई किसी से ये चीज हो जाए उसको कहते हैं करामत, और नबियों के साथ ये चीज हो तो उसको कहते हैं मौजिजा। तो ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मौजिजा था। वैसे और अगर सहाबा की बात करें, सुभान अल्लाह, हजरत उस्मान रजी अल्लाह तआला अन्हु अक्सर फजर की नमाज में सूरह यूसुफ पढ़ते थे। एक सहाबी हैं, कहते हैं मैं फजर की नमाज में हजरत उस्मान रजी अल्लाह तआला अन्हु के साथ पढ़ते 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 मुझे सूरह यूसुफ याद ही हो गई, मुझे सूरह यूसुफ याद ही हो गई। और मुहद्दिसीन ने यहाँ बड़ी अजीब बात लिखी है।
سورہ یوسف کی اکثر تلاوت کریں گے تو اللہ تعالیٰ اسے شہادت کا مقام عطا فرماتے ہیں. تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہادت اللہ نے عطا فرمائی. اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بھی آتا ہے ایک مرتبہ فجر میں انہوں نے سورہ یوسف پہلی رکعت میں اور دوسری رکعت میں سورہ حج پڑھی. اب سوچیں. اچھا تو ایک صحابی نے پوچھا کیسے پڑھی؟ تابعی تھے شاگرد، کیسے پڑھی انہوں نے؟ تو فرمایا کہ دیکھو جیسے ہی نماز کا وقت شروع ہوا تو حضرت عمر نے نماز شروع کر دی اور سورج نکلنے سے پہلے ختم کر دی. یہ بیان جواز کے لیے بھئی ایسا کر سکتے ہیں، لیکن جو ہے کوئی بھی امام بنے تو مقتدیوں کا خاص خیال رکھنا ہے. مقتدیوں کا خاص خیال. حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ عشاء کی نماز میں سورہ بقرہ پڑھ لی تو ایک صحابی تھے، انہوں نے فرمایا میں نے تو سلام پھیرا، اپنی نماز پڑھ لی اور اپنی نماز پڑھ کے میں جو ہے نا تھکا ہوا تھا، بیٹھ گیا جا کے. تو صحابہ سلام پھیرنے کے بعد بجائے حضرت معاذ سے کچھ کہے وہ صحابی سے کہنے لگے جو جماعت چھوڑ دیے. فرمایا انہوں نے انافقتا، کیونکہ جماعت چھوڑنا اس زمانے میں منافقی کا کام تھا. بھئی کہ تم نے تو کیا یہ کیسے تم نے تو یہ کیسا کام کیا؟ انافقتا، کیا منافق ہو گئے؟ کہ نہیں انا صاحب نواضح، صاحب نواضح، ہم اونٹنی والے ہیں، اونٹنیوں کا کام کرتے ہیں، لے جا کے کام کرنا، ان کو جو ہے باغات میں ان کو کھلانا پلانا، تھک جاتے ہیں دن بھر. اب یہ عشاء میں سورہ بقرہ، چلو بھائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا تو فرمایا افتان یا معاذ، افتان یا معاذ، یہ کیا ہے؟ کیوں ایسا انتشار کرتے ہو؟ یہ ایسا کام کیوں کرتے ہو جس سے لوگ منتشر ہوں، پریشان ہو؟ ہاں آپ ایک کام کرو، جب تم ارادہ کرو نماز پڑھانے کا تو فَلْيُخَفِّفْ، نماز ہلکی پھلکی پڑھاؤ. نماز کیا ہے؟ اس میں جو ہے پیچھے مقتدیوں کی رعایت کرنی پڑتی ہے. کتنے لوگ تھکے ہوئے ہوتے ہیں. ابھی تو جو ہے ماشاءاللہ عشاء 7:30 بجے ہے، 10:15 بجے عشاء ہو جائے اور اس موقع پہ جو ہے سورہ حاقہ شروع کر دیں تو اگلے دن جو ہے نا گروپ میں ٹیکسٹ میسج آ جائے گا. یعنی اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے. تو یہ سورہ اعراف جو ہے یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مغرب میں پڑھے. یعنی تو بیان جواز کے لیے کبھی کبھی لمبی پڑھ سکتے ہیں، لیکن قصار مفصل سورہ بینہ یعنی لم یکن الذین سے لے کے ناس تک یہ صورتیں پڑھنا افضل ہے. چلیے ترجمہ دیکھیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم صاد، اس کی مراد اس کا معنی اللہ ہی بہتر جانتے ہیں. کتاب انزل الیک، سبحان اللہ. عربی میں اتنی طاقت ہے، عربی زبان میں براہ راست اگر اس کو سمجھے کتاب، یہ ایک ایسی عظیم الشان کتاب ہے جو ہمارے سامنے ہے، جو ہم پڑھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، تلاوت کر رہے ہیں. یہ معمولی نعمت نہیں ہے، بہت بڑی نعمت ہے. بار بار اللہ تعالیٰ جو ہے نا، ابھی گزشتہ ہفتے کے درس میں بھی ہم نے پڑھا ھذا کتاب انزلناہ مبارک، یعنی اور آج دوبارہ پھر کتاب، یہ بہت بڑی نعمت ہے، عظیم الشان ہے. اس کا تقاضا کیا ہے؟ اب خود مجھے سوچنا ہے میں نے گزشتہ ہفتے سے اس ہفتے تک یہ کتاب میرے تلاوت میں کتنا آئی. کیونکہ اصل مقصد تو یہ ہے میں نے کیا ایک صفحہ پڑھا، میں نے کیا 2 صفحے پڑھے، میں نے کتنا پڑھا. کتاب، کیسی عظیم الشان کتاب. پھر فرمایا انزل الیک، آپ کی طرف نازل کیا گیا. کس کی طرف؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس کو بھیجا گیا ہے اور آپ کے ذریعے سے ہمیں دیا گیا ہے. کتاب، ہمیں سوچنا ہے یہ ایسی عظیم الشان کتاب ہے، انزل الیک، جو نازل کی گئی، اتاری گئی آپ کی طرف بہت بڑی نعمت بنا کر. فلا یکن فی صدرک حرج منہ، دیکھیے یہ کتاب اتارنے کا مقصد، اس کی جو تعلیمات ہیں، اس کی جو باتیں ہیں، اس کا مقصد یہ نہیں کہ اس کا مقصد کیا ہے؟ جب آپ کسی کو بتائیں، کسی کو سمجھائیں، نبی امت کو سمجھاتے ہیں، باپ بچوں کو سمجھاتا ہے، بڑا چھوٹوں کو سمجھاتا ہے، تو بعض مرتبہ سمجھانے کے ریاکشن میں کیا ہوتا ہے؟ ضد آتی ہے.
ضد آ جاتی ہے، میں نہیں مانتا، میں نہیں مانتا، بعض مرتبہ زبان سے، بعض مرتبہ عمل سے، بعض مرتبہ جو ہے دھتکار، مختلف چیزیں ہوتی ہیں. تو اس موقع پر فَلَا يَكُنْ فِي صَدْرِكَ حَرَجٌ مِّنْهُ، اس قرآن پاک کے ذریعے اپنے دل میں ذرا برابر بھی تنگی مت لائیے. سبحان اللہ. یہ حضور صلی اللہ، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سنا رہے ہیں، اللہ کی وحدانیت بتا رہے ہیں، آخرت کی زندگی بتا رہے ہیں، لیکن وہ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ انکار کر رہے ہیں، مذاق اڑا رہے ہیں، انکار کر رہے ہیں، مان نہیں رہے، سن نہیں رہے. کتاب انزل الیک فلا، تو اس کے نتیجے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں تنگی، یہ نیچرل چیز ہے، فطری چیز ہے. اب دیکھیں بڑے ہونے کے اعتبار سے جب چھوٹے نہیں مانتے تو آدمی چڑ جاتا ہے، آدمی اندر سے کڑ جاتا ہے، بھئی مان کیوں نہیں رہے میری بات، اور اس کا جو ہے ریاکشن غصہ ہوتا ہے، اور غصے میں اور آدمی جو ہے نا، نہیں، ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا جا رہا ہے احسن طریقے سے اللہ کی بات پیش کرو، اچھے طریقے سے پیش کرو. باپ شوہر بیوی کو سمجھاتا ہے، نہیں مانتی تو جو ہے نا شوہر غصے میں آ جاتا ہے. غصے میں نہیں آنا ہے، دل میں نہیں، اچھے طریقے سے بات کرے، اچھے طریقے سے بات سامنے رکھے. فلا یکن فی، کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک کو اتارے ہیں ما انزلنا علیک القرآن لتشقی، ہم نے قرآن اس لیے نازل نہیں کیا کہ آپ مشقت میں پڑ جائیں. مشقت میں، بھئی مان نہیں رہے، کیوں نہیں مان رہے؟ بات تو صحیح ہے، کیوں نہیں کر رہے؟ نماز کیوں نہیں پڑھ رہے؟ میں اتنی مرتبہ بولتا ہوں، نماز کیوں نہیں پڑھ رہے؟ فلاں کام کیوں نہیں کر رہے؟ بھئی ہدایت اللہ کے ہاتھ میں، ہدایت کس کے ہاتھ میں؟ ایک استاد اپنے شاگرد کو، باپ اپنے بچوں کو، بڑا اپنے چھوٹوں کو دل نہیں پلٹ سکتا، دلوں کا پلٹنے والا اللہ ہے. ہمارے ذمے اچھے طریقے سے بات رکھنا، سمجھاتے رہنا اور اللہ سے دعا کرتے رہنا. فلا یکن فی صدرک حرج من، اور پھر فرمایا قرآن پاک کے نازل ہونے کے بہت سے مقاصد ہیں، اس میں ایک مقصد لتنذر بہ، اس قرآن پاک کے ذریعے آپ انہیں خبردار کریں، ڈرائیں. کیا، کس چیز کو؟ بھئی فیوچر کا پتہ نہیں ہے، فیوچر کیا ہونے والا ہے، آگے جو ہے نا پورا فیوچر پاسٹ کو بتایا جا رہا ہے. قوم نوح، قوم عاد، قوم سمود، قوم شعیب کے ساتھ کیا کیا ہوا، یہی اگر ترتیب نہیں بدلو گے یہ تمہارے ساتھ ہونے والا. لتنذر بہ وذکریٰ، ذکرہ کہتے ہیں بہت بڑی نصیحت ہے، بہت ماننے والوں کے لیے. کس کے لیے؟ للمؤمنین، کیونکہ دنیا میں دو قسم کے لوگ، ماننے والوں کے لیے نصیحت نامہ اور نہیں ماننے والوں کے لیے بہت تنبیہ. بھائی سمجھو، شرک کرو گے تو بڑا گناہ ہے، نافرمانی کرو گے بڑا، حرام کرو گے اللہ کی طرف سے پکڑ ہے، اس گناہ پہ اللہ کی طرف سے پکڑ ہے. قرآن کا مقصد یہی ہے کہ لتنذر بہ. اور پھر آگے فرمایا اتبعوا ما انزل الیکم، اتباع کرو، مان لو، پیچھے چلو جو کچھ تمہاری طرف نازل کیا گیا. ما انزل الیکم، سبحان اللہ، ما عام ہے، میں مان رہا ہوں، میں نماز پڑھتا ہوں، اب رمضان آئے گا روزے بھی رکھوں گا، لیکن کیا میری معاشرت صحیح ہے؟ کیا میرے معاملات صحیح ہیں؟ کیا میرے قرض کے مسائل صحیح ہیں؟ میں ما انزل الیکم کی اتباع کر رہا ہوں یا اس چیز کی اتباع کر رہا ہوں جو مجھے پسند ہے، جو میرے مزاج سے ٹکراتا ہے وہ میں نہیں فالو کرتا. نہیں بھائی، شادی اپنی مرضی سے، خوشیاں اپنی مرضی سے، رسم و رواج اپنی مرضی سے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے نہیں، اتبعوا، اتباع کرو، ما انزل الیکم من ربکم، جو چیز تمہاری طرف نازل اتاری گئی. تو ہم پڑھنا ہے اسی مقصد سے، سمجھنا اسی مقصد سے. سبحان اللہ. آگے پھر وہی جملہ، گزشتہ ویک بھی یہی بتایا، ابھی بھی بتا رہا ہوں. کیا ہے؟ اللہ بار بار اس چیز کو، جو چیز تمہارے پاس بھیجی گئی نا وہ کہاں سے آئی ہے؟ من ربکم، آپ کے رب کی طرف سے آئی ہے. آپ کے ہوا کس نے بھیجی؟ میرے رب نے بھیجی. پانی کس نے بھیجا؟ میرے اللہ نے بھیجا، ہے نا، میرے اللہ نے بھیجا. کھانا پینا کس نے بھیجا؟ کیوں؟ اس لیے کہ وہ رب ہے اور اس نے ذمہ داری لی ہے میرے کھانے کی. جب تک میری جان رہے گی
وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ، ہر چوپائے کا رزق اللہ اپنے ذمے لیا ہے، وہ ہوا پانی رزق وہ پہنچائے گا، اس کے ذمے ہے، اس کی ربوبیت کا تقاضا ہے کہ وہ بھیجے۔ اسی طرح یہ دین بھی، یہ قرآن بھی، یہ تعلیمات بھی اسی کی ربوبیت کا تقاضا ہے، اس نے ہمیں کہا۔ لیکن ہم کیا ہیں؟ ہم وہ نعمتیں ہمیں چاہیے، یہ نعمت ہمیں نہیں چاہیے۔ ہمیں پانی چاہیے، ہوا چاہیے، کپڑا چاہیے، لباس چاہیے، سب کچھ چاہیے۔ اب رہی بات ہمارے اندر کی روحانیت کے لیے ایمان، اعمال، آخرت کی فکر، نہیں بھی یہ نہیں چاہیے، یہ کیسے ہو؟ اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، پھر آگے فرمایا ولا تتبعوا من دونہ اولیاء، اللہ کے علاوہ اولیاء شیاطین الانس والجن، باطل طریقوں کے پیچھے مت چلو، باطل طریقوں کے پیچھے مت چلو۔ نہیں بھی مجھے نماز پسند ہے لیکن یہ طریقہ اس میں پسند ہے، بزنس میں یہ طریقہ پسند ہے، مجھے اس میں اس کا طریقہ پسند ہے، مجھے اس میں اس کا طریقہ نہیں۔ وَلَا تَتَّبِعُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ۔ اللہ اکبر۔ ایک باپ بولتا نہیں، بس سمجھاتے بہت بات ہی نہیں سنتے تم، آخری میں بولتے نہیں، استاد بھی شاگرد کو بولتے بات ہی نہیں سنتے تم، قلیلا ما تذکرون، بہت ہی کم ہیں جو نصیحت میں لیتے ہیں۔ جب یہ صحابہ آیت پڑھتے تھے تو کہتے تھے اے اللہ ہمیں قلیل لوگوں میں شامل فرما، کیونکہ قرآن میں قلیلا ما تذکرون، قلیلا ما تشکرون، قلیلا ما تؤمنون بہت کم ہیں۔ اکثریت تذکیر کے مقابلے میں غفلت ہے، اکثر لوگ غفلت میں پڑے ہیں، اکثر لوگ ناشکری میں پڑے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرمانے قلیلا بہت تھوڑے ہیں، ما جو تذکرون جو نصیحت حاصل کرتے ہیں۔ اب جو نصیحت حاصل نہیں کرتے ان کے دو باتیں اللہ سنا رہے ہیں، دنیا میں بھی پکڑ ہے، آخرت میں بھی پکڑ ہے، دونوں چیزیں۔ وَكَمْ مِنْ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا، کتنی ہی بستیاں، کتنے ہی شہر، کتنے ہی ملک ہم نے جب ارادہ کیا اس کو پکڑنے کا، ہم نے جب ارادہ کیا اس کو تباہ کرنے کا، فَجَاءَهَا بَأْسُنَا، پس آیا ان بستیوں کی طرف، ان علاقوں کی طرف، ان ملکوں کی طرف بأس کہتے ہیں تکلیف دینے والا عذاب، جس میں آدمی کی چیخ نکل جائے اس کو کہتے ہیں بأس شدید، سخت قسم کا عذاب۔ جب ہم نے ارادہ کیا تباہ کرنے کا، کتنے ملکوں کی زندگی آگے دیکھیں گے، اللہ تعالیٰ پاس بتا رہے ہیں، قوم عاد، قوم سمود، قوم ان سب کو دیکھو ہم نے کیسے، اور پھر فرمایا جب آیا ان پر عذاب، کب آتا تھا؟ دو وقت میں آتا تھا عام طور پر، اور یہ دو اوقات بڑے غفلت کے ہوتے ہیں۔ وہ کون سا وقت ہے؟ بأسنا بیاتن، بیاتن کہتے ہیں جس وقت وہ رات میں سو رہے ہوتے ہیں۔ آدمی 1 بجے 2 بجے 3 بجے تک جاگتا ہے، 4 بجے کے بعد ڈرائیو بھی نہیں کر سکتا، ریڈ بل پی کے بھی نہیں چلا سکتا، ہے نا؟ آنکھیں کھلی رہتی ہیں، دماغ اندر سے سوتا رہتا ہے۔ تو لیکن وہ 4 بجے بعد کا وقت یہ ہے بیاتن، عام طور پر عذاب، جتنے بھی طوفان ہو، جتنے بھی قدرتی آفتیں ہیں، آپ دیکھیں یہ اس موقع پر آتے ہیں جب بالکل لوگ غفلت میں پڑے ہیں، بیاتن۔ اور دوسری چیز او ہم قائلون، یا وہ لوگ دوپہر کے وقت میں قیلولہ کر رہے ہیں۔ قال یقیل قیلولۃ، قال یقول قولا کے معنی بولنا، قال یقول، قال یقیل کے معنی کیا ہے؟ دوپہر کا نیپ، یعنی قال کے معنی نیپ لینا، قال کے معنی بولنا، لیکن ڈفرنس کیا ہے؟ قال یقیل کے معنی آتے ہیں نیپ لینا، اسی سے قائلون ہے قیلولہ، جس میں تھوڑا سا نیپ ہوتا ہے، آدمی سوتا ہے، یعنی مطلب یہ ہے کہ وہ وقت میں آدمی غفلت میں پڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ دیکھو جب بھی عذاب آتا ہے نا اللہ کی طرف سے، قدرتی آفتیں بتا کے نہیں آتا، آدمی بے فکر ہوتا ہے، غفلت میں رہتا ہے، کل کی پلاننگ رہتی ہے، آدمی اچانک عذاب آ گیا، اچانک پکڑ، یہ اچانک نہیں آتا، بار بار ان کے سامنے سمجھاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کبھی کسی پر زیادتی نہیں کرتے، اسی لیے فرمایا
وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ وَكَمْ مِنْ أَهْلَكْنَاهَا فَجَاءَهَا بَأْسُنَا بَيَاتًا أَوْ هُمْ قَائِلُونَ۔ پھر دوسری بات، جب بھی کسی بستی پر، کسی ملک اور علاقے پر اللہ کی طرف سے پکڑ آئی نا، اس سارے لوگوں نے ایک جملہ کہا۔ کیا کہا؟ ہم گنہگار تھے۔ ریئلائز بعد میں ہوا، دیکھ کر ہوا۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں پہلے سے ہی ریئلائز ہو جاؤ۔ فما کان دعواہم، دعواہم کے معنی ان سب علاقے والے جہاں جہاں اللہ کی پکڑ آئی ہے، ان سب لوگوں کا دعویٰ کا معنی بول، ان کی بات کیا تھی؟ ایک تھی، اذ جاءہم بأسنا، جب ہمارا عذاب ان کے پاس پہنچا، الا ان قالوا، مگر انہوں نے ایک جملہ کہا۔ کیا کہا؟ انا کنا ظالمین، انا کنا ظالمین۔ ظلم کی بہت قسمیں ہیں۔ ایک قسم کیا ہے؟ شرک ہے، میں مانتا ہی نہیں، میں جوڑتا ہوں، کفر ہے۔ ایک ہے کتاب پر ایمان لائے عمل نہیں کر رہے، یہ بھی ظلم ہے۔ آدمی سوچے میں ظلم کے کس درجے میں ہوں۔ ہاں، یہ نہیں کہ بھئی یہاں پہ کفار و مشرکین کی بات ہو رہی ہے، وہ لوگ تو قرآن پہ ایمان نہیں لاتے۔ نہیں، میں قرآن پہ تو ایمان لاتا ہوں، لیکن قرآن کی کون سی باتیں میرے عملی زندگی میں نہیں ہے۔ اس لیے ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ ربنا ظلمنا، یہ پہلے بندہ کہہ لے، اللہ تعالیٰ اسے معاف کر دیتے ہیں۔ لیکن جب عذاب دیکھ کر، جب پکڑ آتی ہے، پھر اس موقع پر کہے انا کنا ظالمین، نہیں بھائی اب تو نہیں، اب نہیں ہے۔ پھر اب آخرت کا عذاب سنا رہے ہیں اللہ تعالیٰ، دنیا کا تو بتا دیا، فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ۔ ہم ضرور بھی ضرور سوال کریں گے، پوچھیں گے ہم جن لوگوں کے پاس نبیوں کو بھیجا گیا تھا۔ ہر قوم سے اللہ تعالیٰ سوال کریں گے، ماذا اجبتم، بھائی جواب دو۔ یہ سوال جو ہے نہیں بڑی چیز ہے۔ ہاں، قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کو کھڑا کریں گے، لیس بینہ وبین اللہ ترجمان، بندے اور اللہ کے درمیان کوئی ٹرانسلیٹر نہیں رہے گا۔ اللہ تعالیٰ سوال کریں گے۔ سوال کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کو کچھ دنیا میں ذمہ داری دے کر بھیجی گئی۔ ہاں، ایسا نہیں کہ ہم ایسے ہی آئے ہیں ریلیکس ہونے کے لیے، ایسے ہی ہے کہ جو چاہے کرے، نہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں ایک ذمہ داری دی ہے۔ کمپنی کسی کو بھیجتی ہے کہیں پر، واپس آنے کے بعد نہیں پوچھتے آپ گئے تھے، کیا کر کے آئے، کیا کر کے، ہم نے جو کام دیا تھا وہ کام کیا نہیں کیا؟ نہیں، میں ایسے ہی گھوم پھر کے آیا۔ بھائی ہم نے آپ کو تو بزنس کلاس میں بھیجا تھا، ہم نے آپ کو وہاں ہوٹل بک کیا تھا، کھانے کا پورا خرچہ ہم نے اٹھایا تھا، ہم تو ایک کام کے لیے آپ کو بھیجے تھے، ہے نہیں؟ یہ تو دنیا کر رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ ساری نعمتیں ہمیں دیے، اللہ تعالیٰ ساری راحتیں ہمیں دیے، کیوں؟ ایک ذمہ داری ہے۔ وہ ذمہ داری کیا ہے؟ اللہ کی بات، اللہ کو راضی کر کے چلنا، یہ ذمہ داری ہے۔ اللہ تعالیٰ تاکید کے طور پہ فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ، قیامت کے دن سوال کا دن ہے، سوال پوچھیں گے، اور سوال صرف انسانوں سے نہیں، وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ، رسولوں سے بھی پوچھیں گے، رسولوں سے بھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہ سورہ نساء کی آیت پڑھتے روتے تھے، فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا۔ آپ کو یاد آ گیا وہ منظر؟ سوچے نا، آپ کو یاد آ گیا، آدمی کہیں پہ کوئی بلائے پوچھنے کے لیے، بھئی آپ کی حاضری ہے وہاں پہ، آپ سے سوال ہوگا، تو آدمی پریپیئر ہوگا، سوچے گا بھئی مجھے وہاں جانا ہے، بھئی مجھے پوچھیں گے مجھے سوالات، تو اللہ کے سامنے بندہ، اسی لیے بندہ جو ہے نا اس چیز کو سامنے رکھ کر زندگی گزارے۔ فَلَنَقُصَّنَّ عَلَيْهِمْ بِعِلْمٍ، آدمی یہ سوچتا نا جو کیا وہ ایسے ہی، کل کیا کیے، لاسٹ ویک کیا کیے، گزشتہ مہینہ کیا کیے، لاسٹ ایئر کیا کیے، پتہ ہی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں فَلَنَقُصَّنَّ عَلَيْهِمْ بِعِلْمٍ، اللہ کے صفت علم کا واسطہ ہے، میں اس اپنے علم کے ذریعے سے تمہاری سارے قصے بیان کر دوں گا، کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہوگی۔ وَمَا كُنَّا غَائِبِينَ، کوئی چیز ہم سے غائب رہنے والی نہیں ہے، کوئی چیز غائب نہیں ہوگی، یاد رکھیں۔ اس لیے بار بار اللہ تعالیٰ سے توبہ کرتے رہنا، معافی مانگتے رہنا، اپنے گناہ کو جو ہے نا مٹاتے رہنا توبہ کے ذریعے، استغفار کے ذریعے، تاکہ کوئی چیز ہمارے ذمے نہ ہو
اور اللہ معاف کر دیتے ہیں. جب اللہ ایک مرتبہ معاف کر دیتے ہیں دوبارہ اسے پوچھتے نہیں. سچے دل سے توبہ ہو. توبہ اسی کو کہتے ہیں. توبہ اس کا نام نہیں ہے کہ گناہ کی نیت کرتے ہوئے توبہ کرنا، کیونکہ بندہ اللہ تعالیٰ بندے کے دل کو جانتے ہیں. پھر آگے فرمایا والوزن یومئذ الحق. سبحان اللہ، بڑی زبردست آیت ہے. اللہ پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، جنت پر ایمان، جہنم پر ایمان، آخرت کی زندگی پر ایمان، جن جن چیزوں پہ ایمان لانا ہے نا، الایمان بالوزن، اس پر بھی ایمان لانا. کیا مطلب؟ عمل کو تولا جائے گا، عمل تولا جائے گا. والوزن یومئذ الحق، یہ سچی بات ہے، حقیقی بات ہے. یومئذ، قیامت کے دن، والوزن، تولا جانا عمل کا. میں بول رہا ہوں وہ تولیں گے اللہ تعالیٰ، میں سن رہا ہوں تولیں گے اللہ تعالیٰ. خیر پہلے زمانے میں اس پر بہت بحث ہوئی کہ کیسے تولیں گے. آج کل تو جو ہے نا ایسی ٹیکنالوجی آ گئی ہے کہ دنیا میں کئی چیزیں تل رہی ہیں، یعنی ہوا کو بھی تولا جاتا ہے، ہر جو ہے نا آدمی کے بلڈ پریشر کو بھی ناپا جاتا ہے، ہر چیز. یعنی مطلب یہ تو کوئی سمجھنے کی آسان سمجھنے کی بات ہے، لیکن یہ یقین ہے کہ تولا جائے گا. والوزن یومئذ الحق، کہ آدمی کے عمل کو اللہ تعالیٰ تولیں گے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا میں بہت سے لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں عیش و عشرت میں پڑے ہوئے، قیامت کے دن وہ مچھر کے پر کے برابر بھی ان کا وزن نہیں ہوگا. ایک صحابی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ ان کی جو پرسنالٹی تھی، ان کا جو جسم تھا، وہ ایسے تھے کہ ان کی جو ہے نا ان کے پیر جو ہے نا بہت ہی پتلے پتلے تھے، پنڈلیاں. تو ایک مرتبہ کسی نے ان پنڈلیوں کو دیکھ کر ہنس دیا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عبداللہ ابن مسعود کی پنڈلیاں احد کے پہاڑ سے زیادہ وزنی ہیں. تو وزن کہاں پہ ہوگا؟ قیامت کے دن ہوگا. قرآن پاک میں اس کا بار بار تذکرہ، وَنَزَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا. قیامت کے دن ہم میزان قائم کریں گے اور اس میں عمل تولا جائے گا، ذرا برابر بھی زیادتی نہیں کی جائے گی. وَإِن كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ. رائی کے دانے کے برابر بھی کسی نے اگر عمل کیا ہے ہم اسے لائیں گے اور ہم حساب لینے کے لیے کافی ہیں. کتنی جامع بات. تو آدمی یہ جب یہ یقین بنے گا تو سوچے گا یہ میرا بول تول. اچھا عمل کیسے؟ عمل کو وزنی بنانے کے لیے 3 باتیں ہیں. عمل کو وزنی بنانا ہے 3 باتیں ہیں. کوئی بھی عمل ہو، چاہے اس کا بول، چاہے اس کا عمل، کوئی بھی خرچ، کوئی بھی چیز، سب سے پہلی چیز ایمان ہے. بغیر ایمان کے عمل میں وزن نہیں آئے گا. بغیر ایمان کے، دیکھیں نا ایمان کتنی بڑی نعمت. ایک آدمی ایمان کے بغیر دنیا خرچ کر دے، دنیا میں اس کو اللہ بدلہ دے دیں گے، آخرت میں اس کا کوئی بدلہ نہیں. ایک آدمی ایمان کے بغیر سارا خیر کا کام کر دے، اللہ تعالیٰ اس کے خیر پر اسے نواز دیں گے، دنیا میں بدلہ اسے دے دیں گے، آخرت میں نہیں. آخرت میں عمل کا جو ویٹ ہوگا، وزن ہوگا، اس کی سب سے پہلی بنیاد کیا ہے؟ وہ ہے ایمان. دوسری جو چیز ہے وہ ہے سنت. اسی لیے بدعت میں وزن نہیں رہتا. بدعت بہت ہی بے وزنی چیز ہے. کسی بھی چیز میں بدعت جب آ جاتی ہے وہ عمل جو ہے نا، قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا. آپ کو بتاؤں، اللہ تعالیٰ پوچھ رہے ہیں، آپ کو بتاؤں سب سے بڑا گھاٹے والا کون ہے جو عمل کرتا ہے؟ ایک طرف عمل بھی کر رہا ہے اور وہ سوچ رہا ہے کہ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا، میں بہت اچھا کر رہا ہوں، قیامت میں مجھے بہت ملے گا، بہت اچھا ملے گا، مجھے اجر ملے گا. حالانکہ اس کا عمل سنت سے ہٹا ہوا. میری نماز سنت طریقے پر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر. صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز ایسے پڑھو جیسے تم نے مجھے دیکھا. علماء فرماتے، محدثین، یہاں نماز صرف نہیں ہے بلکہ پوری زندگی مراد ہے. حج ایسے کرو جیسے، روزہ ایسے رکھو جیسے آپ نے، خرچ ایسے کرو جیسے آپ نے، پوری زندگی. سنت یہ ایسی چیز ہے
وہ عمل میں وزن پیدا کر دیتی ہے. اور تیسری جو سب سے اہم اور بڑی چیز ہے وہ ہے نیت، اخلاص. ایمان، سنت، اور تیسری چیز اخلاص. تیسری چیز اخلاص ہے. ریاکار عمل. اسی لیے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک کھجور کا ایک چھوٹی سی پیس تھی، اس کو دی. کسی نے کہا اتنا کیا؟ کہا میں جس اللہ کو دے رہی ہوں اگر وہ قبول ہو جائے پہاڑ کے بقدر اجر ملے گا. آدمی کیا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ قیامت کے دن ایک آدمی پہاڑوں کے برابر وزن اعمال لے کر آئے گا. شہید، قاری قرآن، شہید، اور پھر سخی جس نے اپنا مال لگایا خوب، جس نے خوب خرچ کیا. کیا کہیں گے اللہ تعالیٰ اس سے؟ بھئی نام چاہیے تھا نا، مل گیا. تو اسی لیے کیا تھا نا. واہ واہ، کیا ہے قرآن پڑھنے والا، کیا عالم دین ہے، کیا تو نے پیسہ خرچ کیا، تجھے تو مل گیا. وہ کہے گا نہیں، میں نے یہ اللہ تیرے لیے کیا. وہ کون وہاں اللہ کو بول سکتا میں نے تیرے لیے کیا؟ وہاں تو اللہ تعالیٰ اس کے دل کو دیکھ گیا. نہیں، تو اس کے لیے کیا ہے اور یہ تو تجھے مل چکا ہے. ہاں، اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے. یہ حدیث جب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ پڑھتے تھے بے ہوش ہو کے گر جاتے تھے، بے ہوش ہو کے گر جاتے تھے. کیونکہ عمل میں وزن آتا ہے اخلاص سے. ہمیشہ جو بھی میں بولوں آدمی سوچے میں کسی کے بارے میں بول رہا ہوں. دو کیٹیگری ہے، فمن ثقلت موازینہ فاولئک هم المفلحون ومن خفت موازینہ فاولئک الذین. دو نام ہے. دیکھیں آگے فرمایا فمن ثقلت موازینہ، جس کا وزن نام اعمال میں بھاری ہو گیا، فاولئک هم المفلحون، وہ کامیاب ہے. ذرا بیٹھ کر سوچے میں کسی کے بارے میں بول رہا ہوں، یہ کون سے پلڑے میں جا رہی ہے بات؟ یہ رائٹ سائڈ میں جا رہی، لیفٹ سائڈ میں جا رہی؟ آدمی کیا سوچتا ہے، بولا ختم اس لیے جو چاہے بولو. نہیں، میں جو بولا وہ ختم نہیں ہے، وہ چیز جائے گی یا تو ادھر یا تو ادھر. ومن خفت موازینہ، اگر غیبت نکلی، جھوٹ نکلا، کوئی اور بات نکلی، وہ پلڑے میں جائے گا. جب وہاں جائے گا خفت موازینہ، وہ پلڑا نام اعمال کا ہلکا ہوگا. فاولئک الذین خسروا انفسہم، یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو گھاٹے میں رکھ دیا. خسروا، عربی میں بار بار یہ بات بتائی جاتی ہے، خسارہ اسے کہتے ہیں ایک ایسا عمل جس سے فائدہ اٹھانا تھا اس آدمی نے اپنی بےخوفی سے نقصان اٹھا لیا. اب ہم آدمی کرتا ہے، کس کے لیے کرے؟ اللہ کے لیے کرے. ایک آدمی دنیا کے لیے کرتا ہے اور سوچ رہا ہے کہ اللہ وہاں بھی دیں گے یہاں بھی. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں خسروا انفسہم، بما، اس وجہ سے، کانوا بآیاتنا یظلمون، ہماری آیتوں کے ساتھ یہ ہماری آیتوں کو جھٹلایا کرتے تھے. یہ آج کا سبق جو ہے نا، آج کا جو رکوع ہے، اس کا سب سے اہم جو مضمون ہے، اگر ہم اوپر سے دیکھیں، سب سے پہلی بات کہ ہم جب بھی کسی کو دین کی بات کریں اچھے طریقے سے، اچھی نیت سے، اچھے الفاظ میں بات کریں. مان لے اللہ کا شکر ہے اللہ نے ہدایت دی، نہیں مانا اپنے دل میں اس کو لے. ہمیشہ انشرا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بار بار کسی کو جب دعوت دیتے آپ کے بات میں جو ہے نا ذرا تبدیلی نہیں آتی تھی. ابھی اس کو 10 مرتبہ بولا اب تک یہ مان ہی نہیں رہا، اتنی مرتبہ بولا نہیں، فلا یکن فی صدرک حرج. پھر دوسری بات جو فرمائی، اللہ نے ہمارے لیے جیسے ضرورت کی چیزیں پیدا کی ہیں اسی طرح ہماری آخرت اور ہماری روحانیت کے لیے بھی ضرورت کی چیز ہے، وہ قرآن پاک ہے. ماننے والوں کے لیے بڑے انعامات ہیں، نہیں ماننے والوں کے لیے دنیا میں بھی پکڑ، آخرت میں بھی پکڑ. وہ پکڑ کہاں ہے؟ آدمی سوچتا نا کہاں ہے؟ وہ غیب میں ہے، وہ غیب میں ہے. آدمی سوچتا میرے ساتھ نہیں ہوگا، وہ فلاں جگہ ہوگا، وہاں میرے ساتھ نہیں ہوگا. یہ آدمی کو یقین ہے یہ سب کے ساتھ ہو سکتا، میرے ساتھ نہیں ہو سکتا. اللہ کہہ رہے ہیں کیسے؟ تم بھی اسی طرح غفلت میں ہو جیسے وہ لوگ تھے. ہاں، غفلت سے اٹھو، جاگو. وہ لوگ بھی غفلت میں تھے، رات میں اور دوپہر میں سو رہے تھے، ایسے ہی پکڑ آئی. یہ غفلت اچھی چیز ہے. پھر آگے فرمایا دیکھو اصل چیز ہے تمہارا عمل. اخلص فی دینک، دین میں اخلاص پیدا کر لو اللہ کو راضی کرنے کے لیے جو بھی کام. اسی لیے حدیث میں آتا نا تمام فتنوں کی
فتنوں کو بجھانے والی جو چیز ہے نہیں وہ اخلاص ہے. اخلاص ہے نہیں. جتنا ہمارے اندر اخلاص آئے گا اتنا فتنے دبیں گے، اور جتنا اخلاص کم اغراض بڑھتے جائیں گے اتنا ہمارے اندر جو ہے نہیں مسائل بگڑتے جائیں گے. حدیث میں فرمایا اولئک مصابیح الہدی، اخلاص والے ہدایت کے چراغ ہوتے ہیں، ان کے ذریعے اللہ فتنوں کو دبائے رکھتے. 10 آدمی ہیں مل کر، ہر ایک کا جذبہ ہے اللہ خوش ہو جائے، اللہ راضی ہو جائے، کبھی وہاں پہ کوئی پرابلم ہی نہیں آتا. 10 آدمی ہیں، ہر ایک کی یہ چاہت ہے میرا نام ہو جائے، میری شہرت ہو جائے، تو پرابلم ہی پرابلم. کیونکہ چیز ایک ہے، لڑ رہے ہیں. آگے اللہ تعالیٰ اسی کو فرما رہے ہیں. بھائی دیکھو، ایک ملک کے اندر، ایک گھر کے اندر، ایک ادارے کے اندر، اگر تم اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرو گے، عمل میں وزن پیدا کرو گے، مسائل سلوشن حل. لیکن اگر تم اس سے ہٹ کر کرو گے، کتنا ہی بڑا کام ہو جائے، لیکن دیکھو نا، شہید ہے، سخی ہے، ساری دولت اللہ کے نام پہ لٹا کے آیا، اللہ اسی کو جو جہنم میں ڈال رہے. اب آگے اللہ تعالیٰ 2 نعمتیں بتا رہے. یہی 2 نعمتیں ہیں، آدمی اس پہ گڑبڑ کرتا ہے. یہ 2 نعمتیں ہیں نا، یہی 2 نعمتیں گڑبڑ کرتا ہے. اللہ کہہ رہے ہیں یہ میں نے دی ہیں، اس کا شکر ادا کرو. شکر یہ ہے کہ اس میں عمل میں مجھے راضی کرنے کے لیے کرو. وہ کیا 2 نعمتیں ہیں؟ ابھی آخری آیت سنیں. وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَائِشَ. 2 چیزیں ہیں. مکناکم، مکنہ کسے کہتے ہیں عربی میں؟ مکنہ کہتے ہیں اقتدار دینا، عزت کے ساتھ آپ کو کوئی عہدہ دینا. ہم نے تمہیں جمایا ہے زمین میں جمایا. زمین میں جمانے کا مطلب کیا؟ ایسا اللہ نے ہمیں زمین میں اختیار دیا ہے، زمین کھود کے پانی نکال رہے ہیں، زمین کھود کے اس میں ڈال کے اس میں سے اناج نکال رہے ہیں، ہے نہیں. اور دوسری چیز کیا ہے تفسیر میں؟ ہم نے تمہیں کسی کو ملک کا اقتدار، کسی کو گھر کا سربراہ، کسی کو ادارے کا سربراہ، مکناکم فی الارض، یہ ہے. دوسری چیز وجعلنا لکم فیہا معائش، مال و دولت ہے. معائش کسے کہتے ہیں؟ معیشت. معیشت کے معنی جاب، بزنس، آدمی کی روزی روٹی. اللہ کہہ رہے ہیں وجعلنا، ہم نے بنایا، لکم تمہارے لیے، معائشہ تمہارے روزی روٹی کا سامان ہم نے بنایا. ہاں، یہاں جو ہے نا سلیکون ویلی میں ہم نے جاب تمہارے لیے رکھی ہے، ہم نے تم وہاں سے اس لیے آئے ہیں. اب کسی کی جاب وہاں ہے، ہم نے وہاں رکھی، تم وہاں جاؤ گے. آدمی سوچے میرے اسمارٹنس سے، میری اس سے، میرے اس سے، نہیں. وہ دونوں جگہ آپ دیکھیں مکننا، اللہ کہہ رہے ہیں ہم نے. پھر دوسرا جملہ فرمایا وجعلنا، ہم نے تمہارے لیے جو کچھ تمہارے پاس گزارے کے لیے ہے نا، سورس آف انکم، یہ ہم نے تمہارے لیے بنایا. پھر آخر میں اس رکوع کو ختم فرمایا قلیلا ما تشکرون. بس پرابلم یہی ہے، بہت کم ہے اس کو سمجھ کے لوگ شکر ادا کرتے ہیں، ورنہ تو اکثر تو لوگ کیا ہیں، ناشکری کرتے ہیں. مال و دولت اللہ دیے ہیں، اس کو جو ہے نا اپنے حق، اپنی مرضی سے لگا کر جو ہے اللہ کو ناراض کرتے ہیں. اقتدار اللہ نے دیا، حکومت اللہ نے دی، عہدے اللہ نے دیے. اب کیا کر رہے ہیں؟ آدمی اس کو جو ہے نا اپنی مرضی سے استعمال کر کے دوسروں پہ زیادتی کرتا ہے. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. دیکھیے نا، تو آخری جو بات ہے نا والوزن، اس میں تو بہت آدمی سوچے. حدیث میں آتا ہے نا 2 بڑے کلمے ہیں، سبحان اللہ. آخری حدیث بخاری شریف کی، کلمتانی حبیبتانی الی الرحمن ثقیلتانی فی المیزان. 2 کلمے اللہ کو بڑے محبوب ہیں، زبان پہ بڑے ہلکے ہیں، لیکن ترازو میں بہت وزن ہے. بہت ترازو میں وزن ہے. کیسے وزن ہے؟ اللہ وزن. بس اخلاص سے کہو. یعنی ایک حدیث آپ نے سنی ہوگی، لا الہ الا اللہ. ایک مرتبہ اگر کوئی اخلاص سے کہے، ایک مرتبہ، سارے 99 دفتر گناہوں کے ایک طرف لا الہ الا اللہ ایک پڑھ لے، لا رجحت، وہ لا الہ الا اللہ بھاری پڑ جائے گا. اور اللہ اسے، وہ کون سا وہ بھاری پڑنے والا؟ وہ اخلاص سے کہا ہوا. آپ نے سنا وہ حدیث کہ ایک عورت جا رہی تھی، کوئی کتا جو ہے نا پیاسا تھا، اپنے دوپٹے سے پانی نکال کے اس کو پلایا. سنا نہیں سنا؟ وہ اخلاص ہے، وہ اخلاص ہے، وہ کام آ گیا، اس کی زندگی بن گئی.
بخاری شریف کی روایت ہے، ایک آدمی راستے پہ جا رہا تھا، ٹہنی تھی کانٹے دار، ہٹا کے بازو کر دیا، ہٹا دیا، بھائی اللہ کے بندوں کو تکلیف، اللہ نے اس پر اس کی مغفرت کر دی۔ کیوں ہٹایا؟ کیوں؟ اس لیے کہ کوئی دیکھے گا نہیں، ہٹایا اس لیے اللہ کو خوش کرنے کے لیے۔ وہ اخلاص ہے۔ اخلاص عمل میں کیسا جان پیدا کر دیتا دیکھیں، اسی لیے عمل میں جان آتی ہے اخلاص کے ذریعے۔ میں اللہ کو راضی کروں، اللہ کو خوش کروں، اس کو سیکھنا، یہ سیکھنے کی چیز ہے، اخلاص حاصل کرنے کی چیز ہے۔ اور دنیا میں کوئی آدمی کسی کے بارے میں یہ کہہ نہیں سکتا کہ آپ مخلص ہیں، اور کوئی اپنے بارے میں بھی کہہ نہیں سکتا کہ میں مخلص ہوں، کیونکہ اس کا فیصلہ موت کے بعد ہوگا۔ اس لیے حدیث میں فرمایا والمخلصون علی خطر عظیم، الناس كلهم هالكون الا العاملون، والعاملون كلهم هالكون الا العاملون، والعاملون كلهم هالكون الا المخلصون، والمخلصون على خطر عظیم۔ انسانیت تباہی پر ہے مگر جو دین جانتے ہیں وہ لوگ بچ گئے۔ الناس هالكون الا العاملون، عالمون، عالمون دین جاننے والے، دین جاننے والے ہلاکت میں ہیں جب تک اس پر عمل نہ کریں، عمل کرنے والے بڑے ہلاکت میں ہیں جب تک کہ اخلاص نہ کریں۔ اور پانچویں بات آپ نے فرمائی والمخلصون علی خطر عظیم۔ شیطان کیا کرتا ہے؟ کرو آپ، شیطان تو ہر ایک کو ایک ایک کے ہر ایک کو الگ الگ، بھائی آپ کرو نا جو کرنا ہے، میں ہوں نا، میں آؤں گا آخر میں۔ ایک چھوٹا سا جو ہے نا ڈال دے گا، ایک ریاکاری کا ڈراپ ڈال دے گا دودھ کے گیلن میں، اگر کوئی گندگی کا ایک ڈراپ آ جائے پی لے گا، ایک ڈراپ ڈال دے گا۔ اس لیے جو ہے نا ہر چیز بس اللہ کے لیے، اللہ راضی ہو، اللہ راضی ہو۔ یہ آدمی ذکر کرے، ذکر اسی لیے ہے، تسبیحات کا اہتمام، میرا ہر عمل اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہو، ہر عمل اللہ کو خوش کرنے کے لیے ہو، وہی کام آنے والی چیز ہے۔ دنیا بس ختم ہو جائے گی۔ اسی لیے عمل میں وزن جو پیدا ہوتا ہے یہ اسی لیے پیدا ہوتا ہے، ایمان ہو، سنت ہو، اور پھر تیسری چیز نیت صحیح ہو۔ ہمیشہ اس کا خیال رکھنا کہ تین چیزوں میں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بار بار، محدثین آپ دیکھیں کتاب شروع ہی کرتے ہیں کس سے؟ انما الاعمال بالنیات۔ اپنی نیت کو صحیح کرنا، اپنی نیت کو درست رکھنا، کیونکہ یہ دل کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ قلب، اور قلب کے معنی کیا ہیں؟ بدلنا۔ قلب کے معنی کیا ہے عربی میں؟ بدلنا۔ جو چیز یہاں ہوتی ہے وہ بدلتی رہتی ہے، ایک ہی پوزیشن میں نہیں ہوتی۔ میں بیان شروع کیا تو میری نیت کچھ اور تھی، درمیان میں کچھ اور ہو سکتی ہے، آخر میں بھی کچھ اور ہو سکتی ہے۔ میں اللہ کے لیے شروع کروں گا، درمیان میں بدل جائے گی، پھر آخر میں بھی چینج ہو سکتی۔ اس لیے اللہ سے معافی مانگنا، استغفار کرنا۔ اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھائی اخلاص والا تو بہت خطرے میں ہے، اور اس کا فیصلہ کون کریں گے؟ آپ نہیں کر سکتے ان کے بارے میں، میرے بارے میں نہیں، اپنے بارے میں نہیں کر سکتا، وہ اللہ کریں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اخلاص سے نیت عطا فرمائے، اللہ تعالی ہمیں قبولت عطا فرمائے۔ اسی لیے ہمیشہ جو ہے اللہ باقاعدہ جو ہے نا ہمیں ذکر کا اہتمام ہو، اس سے جو ہے نا اللہ سے تعلق ہوتا، اللہ کو راضی کرنے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ ورنہ کیا ہے ہمارا عمل، ہمارا چاہے نماز ہو، ہم جو دیکھو نا، ہمارا کوئی عمل دنیا نہیں ہے، ہماری جاب ہو، ہمارا ایک ایک چیز ہماری کیا ہو، اس میں روح پڑتی ہے وہ ذکر سے، وہ روح پڑتی ہے ذکر سے۔ اگر ذکر ہی ہٹا دو تو پھر ہمارا عمل ایک ڈھانچہ ہوگا۔ میں نماز پڑھوں، میں کسی کا اکرام کروں، میں کسی کی مدد کروں، میں کسی بیمار کو جا کے دیکھوں، کیوں بھائی بیمار کو دیکھوں، کیوں دیکھوں؟ آپ کو پتا ہے ایک جنازے میں اگر شریک میں ہو جاؤں 1 قیرات ثواب، اگر قبرستان چلا جاؤں 2 قیرات، اور قیرات جانتے ہیں کیا ہے؟ قیرات کے معنی احد کے پہاڑ کے برابر اجر۔ اور وہ حدیث آپ دیکھیں من اتبع جنازۃ للہ، جو جنازے کے پیچھے چلے اللہ کو خوش کرنے کے لیے۔ آدمی سوچے میں کیوں جا رہا ہوں جنازے؟ بھائی سب کوئی مجھے دیکھے گا تو کیا، اگر نہیں آئے گا تو پتہ نہیں کیا، نہیں بھائی اللہ کو خوش کرنے کے لیے جانا ہے، جہاں جہاں یہ بھاری بھاری ثواب ہیں۔ اور آخر میں ایک بات عرض کروں، حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن جتنی تولے جانے والی چیزیں ہیں نا،
درود شریف بھی تولیں گے، تلاوت سب کچھ تولیں گے، جانتے ہیں اس میں سب سے بھاری چیز کیا تولی جائے گی؟ سب سے وزنی چیز تولی جانے والوں میں کیا ہوگی؟ وہ ہے حسن اخلاق، وہ ہے حسن اخلاق۔ اس سے بڑی بھاری چیز تولے جانے میں کوئی ہے ہی نہیں۔ وہ ہے کیا؟ حسن اخلاق۔ میرا لوگوں کے ساتھ، اللہ کے بندوں کے ساتھ اچھا برتاؤ، یہ تولے جانے والوں میں سب سے بھاری۔ میرا لوگوں کے ساتھ، لوگوں میں گھر والی بھی شامل ہے، بیوی بھی شامل ہے، تو میرا لوگوں، اللہ تعالی ہمیں جو ہے نا اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ اللهم نور قلوبنا بالقرآن وزين أخلاقنا بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن وادخلنا الجنة بالقرآن. اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا وجلاء همومنا وغمومنا وأحزاننا. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين برحمتك يا أرحم الراحمين.